السلام علیکم، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، وہ تحریک انصاف جس کے بانی نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ مذاکرات ہوں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 26 نومبر کے احتجاج کی ناکامی کے بعد تحریک انصاف نے اسی فارم 47 والی حکومت سے مذاکرات کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ حکومت سے پہلے مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ اس کے جواب میں وزیراعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جس میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، چودھری صالح حسین کو شامل کیا گیا، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ ان مذاکرات کے آغاز پر ہی بانی پی ٹی آئی نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی تھی، جبکہ کل بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اعلان سامنے آیا کہ اب مزید مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پارٹی کو آگاہ کیا گیا کہ اگلی ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لیتے ہوئے حکومت سے مذاکرات کے چوتھے دور سے قبل پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے ملنے کی شرط رکھ دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے متعلق حتمی موقف ملاقات کے بعد دیں گے۔ اب یہ چوتھی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ کیا حکومت اتنی بے بس ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کروانے سے قاصر ہے؟ آج ہم پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، اور اگر مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے پاس کون کون سے دیگر آپشنز موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب، سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی کے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ اشتیاق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا آپ حصہ ہیں، اور شنیرہ عمار صاحبہ جو کہ صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو میں سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ مذاکرات پہ ہم بات کریں کہ ڈیڈ لاک کیوں ہے اور مذاکرات اگر ختم ہونے جا رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آج جو ایک خبر آئی کے پی کے سے، جو صدارتی پارٹی کا عہدہ تھا گنڈاپور صاحب سے وہ واپس لے لیا گیا، اور اس کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگیں کہ شاید وزارت اعلیٰ بھی چند دن کی ہے ان کے پاس۔ کوئی صحافی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ میاں والی میں موجود ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کو زیادہ دور نہیں ہے سر میاں والی سے، کیا خبریں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ دیکھیں، جو پوزیشن ہے کے پی کی، جی، علی امین گنڈاپور کو جس دن انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو اس دن ان کی گورنمنٹ یہ اپنی گورنمنٹ کو خود اسی طرح ختم کر دیں گے جیسے پہلے انہوں نے اپنی تمام گورنمنٹس کو ختم کیا۔ اچھا، کے پی میں علی امین گنڈاپور کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، جو زیادہ جو گروہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ اس وقت انہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس میں ان کو کامیابی ہوگی۔ یہ بہت 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 برے طریقے سے نہ صرف کے پی میں ناکام ہوں گے بلکہ ان کا کے پی کا تمام جو اگلا دور ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ بہتر ہے جو کر رہے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی تمام حکومتیں جہاں جہاں تک تھیں، تمام وہ دوست جو اس کے خیر خواہ تھے، تمام وہ حکومتیں جو اس کے پاس تھیں، تمام وہ لوگ جو اس کی بہتری سوچتے تھے، تمام وہ لوگ جن سے اس نے فائدے اٹھائے تھے، تو اس میں ایک ایک کو اسی طرح خراب کر کے، ان کی تذلیل کر کے، کسی چھوٹی سی بات کو سن کے ان کے اوپر الزامات لگا کے اس نے اپنے سے دور کیا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کے پی کے اندر کو نیا چاند چڑھائے گا بانی جو ہے ان کا، جو اندر جیل میں ہے۔ تو آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ نہیں، میں اس کی عادتوں سے واقف ہوں جی، میں اس کی عادتیں، اس کی شروع کی عادتیں ایسی ہیں کہ اس کو کسی نے بھی جا کے، یعنی اگر کوئی 20 سال اس کے ساتھ رہا ہے اور اس نے ہر لحاظ سے اس کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے کان میں گزرتے ہوئے کسی نے جا کے کوئی چیز کہہ دی ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کیا، تو اس کے جو کان میں جس نے جو چیز ڈال دی اس کی بات سن لیتا ہے۔ دوسری چیز اہم ترین یہ ہے کہ اس کی جو بیگم صاحب ہے، کیونکہ کے پی میں اس کے مسائل ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور کے ساتھ اور ان وزراء کے ساتھ، تو وہ یہ چیزیں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کے پی میں کوئی نیا چاند یہ چڑھائے گا۔ کافی عرصہ ہو گیا یہ چڑھانا، اس کی آخری گورنمنٹ رہ گئی ہے جس نے اپنی پہلی تمام اسمبلیز کے ساتھ کیا تھا۔ اب کے پی کو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہر چلتی اپنی چیز کو، ہر بہتر چیز کو اس نے اپنی کو خود آگ لگانی ہے، کسی نے کچھ نہیں کرنا، یہ ساری بربادی اپنے ساتھ
اپنے لوگوں کی جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ تمام لوگ جو پولیٹیکلی اس کے ساتھ جڑے، اس نے کتنی دنیا کا کیریئر تباہ کر دیا، پولیٹیکل کیریئر تباہ کر دیا. آپ دیکھتے جائیے اس نے کے پی میں آئی ایکسپیکٹ اس کو چانس آئے گا. جی سر. ٹھیک ہے اشتیاق صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا چونکہ آپ لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، تو کوئی اس قسم کی تبدیلی کی باز گشت ہے؟ کوئی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کے پی کے کا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا جائے؟ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ پوری طرح اعتماد نہیں کر پا رہے گنڈا پور صاحب پر. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ پارٹی کی صدارت کا عہدہ دینا اور وزیر اعلیٰ شپ کی بات کرنا یہ کو ریلیٹ نہیں کرتی ہیں. اچھا. پارٹی کا عہدہ اگر صدارت کے لیے کسی اور کو، جنید اکبر صاحب کو دیا ہے تو پارٹی کے مسائل ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اپنی مصروفیات میں شاید پارٹی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے جس طرح کے پارٹی ریکوائر کرتی ہے، تو اس لیے یہ ہمارا انٹرنل معاملہ تھا پارٹی کی صدارت کے حوالے سے. اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کیونکہ مختلف امور میں اپنے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی صدارت جو ہے وہ کسی ایک ایسے ورکر کے پاس ہونی چاہیے جو فل ٹائم جو ہے وہ پارٹی کے تنظیم نو پہ یا پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں جو باتیں ہو رہی ہیں مختلف بلکہ صحافیوں کی جانب سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو رومر سمجھا جائے، صرف افواہیں سمجھا جائے نا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اس میں کئی دفعہ ہم علی امین گنڈا پور خود بھی کہہ چکے تھے کہ پارٹی صدارت کے لیے جو ہے وہ کسی اور دوست کو ہونا چاہیے. یہ ان کی اپنی خواہش بھی تھی اور اس کا اظہار وہ پہلے کر بھی چکے تھے، لیکن کیونکہ پارٹی کے سربراہ جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ان کو رکھا تھا. اچھا. اور آج اگر ضرورت محسوس ہوئی ہے تو اکارڈنگلی یہ فیصلہ کیا گیا. اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، اور جو ریومرز دی جا رہی ہیں اور اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. شنیلا عمار صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، پارٹی عہدے تک بات محدود ہے یا معاملات آگے بھی جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ شکریہ عرفان. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو چیزوں کی افواہیں سٹارٹ ہوتی تو سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی ہے. کے پی کے اندر مسائل تو ان کے ویسے بھی ہیں، بہت زیادہ گروپنگ ہے، کئی ایسے ان کے لیڈران ہیں جن کو اعتبار نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی، علی امین گنڈا پور اور بشا بی بی کے بھی آپس میں بڑے معاملات تھے. جو مشال یوسف زئی کو کبھی عہدہ دیا جاتا تھا، کبھی ہٹا دیا جاتا تھا، اور وہ ترجمان کرتی تھی بشا بی بی کی. بشا بی بی ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی تھی، ان کو ایکسیس تھی جیل کے اندر بھی. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مبینہ چیٹ لیک ہوئی تھی علیمہ خان کی، تو وہ اس وقت بھی گلا شکوا کر رہی تھی کہ یہ مشال یوسف زئی کو بہت زیادہ ایکسیس کیوں ہے بانی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف. تو علی امین گنڈا پور جو ہے ان کے اوپر شک کا اظہار تو شروع سے ہی کیا جاتا تھا، کیونکہ 2-3 احتجاج دیکھے ہوں گے جب وہ یہاں پہ پہنچ گئے تھے ڈی چوک تک اور اچانک ہی غائب ہو گئے، اور 2 دن کے بعد وہ جا کے نکلے تھے اپنی کے پی کے اسمبلی کے اندر. اور اس کے بعد پھر دوبارہ 26 نومبر سے 27 نومبر والا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے. اس میں بھی بشا بی بی نے کہا میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا اور مجھے کہا گیا کہ لوگ چلے گئے اور مجھے اغوا کر کے لے کے گئے. بڑی ایسی سٹوریاں جو تھی وہ سامنے آئی تھی. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ سب سے زیادہ اعتبار جو بشا بی بی کے اوپر کرتے ہیں. آپ دیکھو کہ جن جن لوگوں نے پارٹی پہ تنقید کی بشا بی بی پہ، ان کو پارٹی سے نکال دیا. یعنی کہ بشا بی بی کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے ارد گرد صرف ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن سے ان کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. انٹرنیٹ شنیلا عمار صاحبہ آپ کا انٹرنیٹ ویک ہے، ہم آپ کو صحیح سن نہیں پا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صفائی بھی دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. یہ افواہیں ہیں ساری. تو مجھے وہ مصرع یاد آ گیا تھا کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب صفائی دینے آئے تھے کہ گنڈا پور صاحب کہیں نہیں جا رہے. خرم امیر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے کیا؟ یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ریٹرن میں بھی ہم نے دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، اصل وہ پوائنٹ کیا ہے؟ اگر میں موٹی بات آپ سے جاننا چاہوں، کیا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں مجھے بس رہا کر دیں اس کے بعد بات ہوگی، یہی وجہ ہے؟ نہیں جی نہیں، مذاکرات جو ہیں یہ ایک سنجیدہ عمل ہے. ان کا آپ کوئی بھی پروسیس سنجیدہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ سنجیدہ لوگ بھی ان کے پاس جا کے مجبوری کے ساتھ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ سروائیول ہی نہیں ہے سنجیدگی کا. اچھا. مذاکرات کی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسا دھڑا لے آؤ، کوئی ایسے لوگ لے آؤ، کوئی ایک بندہ لے آؤ جو ان کی بات کا ضامن ہو.
جو کہے کہ ہاں یہ جو بات کرے گا اس کے اوپر قائم رہے گا. اس کی یہ جن کو یہ نامینیٹ کرے گا مذاکرات میں ان کی کوئی حیثیت ہوگی. مذاکراتی ٹیم کچھ کر رہی ہوگی, ایک منٹ کے اندر شام کو بیٹھ کے اس کے کان میں کوئی ادھر سے بات ڈالے گا, اس نے وہیں پہ کہنا ہے مذاکرات ختم. دیکھیں اس پارٹی کا ایک نظریہ بن گیا ہے کہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تمام لوگ جو ہیں وہ بے حیثیت ہیں, حیثیت صرف اور صرف اس کی ہے, اور اس پارٹی کے ورکرز ہیں چاہے اس سے جڑے ہوئے کوئی لوگ ہیں وہ بیچارے انہوں نے اپنی شخصیات ہی ختم کر لی ہیں. جہانگیر خان ترین جیسے آدمی کو اس کی بیوی کو کہتی ہے اور یہ اس کو پارٹی سے نکال دیتا ہے, جس سب سے زیادہ مستفید اس سے ہوا ہے, گاڑی سے لے کے ہیلی کاپٹر سے لے کے جہاز سے لے کے, یعنی جو آدمی جس آدمی نے اس کو کندھوں پہ بٹھا کے جس نے اس کی یعنی جس کی بنیاد پر اس کی پوری تحریک چلی ہے, اس کی بیوی نے اس کے کان میں کچھ چیز بھری ہے, اس نے اپنا اس سے تعلق توڑ لیا. تو یہ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے جس کو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کا فقدان ہے. اس کے جو دوست ہیں چاہے یہ وکیل صاحب ہیں چاہے جتنے لوگ ہیں وہ اس کے لیے خون جگر لا کے رکھ دیں, اور ان کے مقابلے میں کوئی پیسے والا ایک لفنٹر آ جائے, یقین کریں اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑ کے اس پیسے والے کی بات سننا شروع کر دے گا. اس کا ایک ذہن ایسا ہے, سنجیدگی نہیں ہے اس میں. اس میں کیا مذاکرات کر رہے ہیں؟ مذاکرات ہوتے ہیں اس کے جو بات پر قائم رہے, مذاکرات ہوتے ہیں اس کے جو بات کرنے کے بعد اس کا پہرا دے, یا جو اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جس شخص کے اندر, جو بڑے چھوٹے کی تمیز جانے, معزز کی تمیز جانے, جس کو پتا ہو کہ میں نے زبان دے دی ہے میں زبان پہ قائم رہوں گا. جس کی جگہ پر کوئی زبان دے آئے تو یہ کہے کہ میری پارٹی کے میرے دوستوں نے زبان دی ہے میں ان پر قائم رہوں گا. کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں پر یہ اپنی زبان پر قائم. خرم صاحب قطع کلامی کی معذرت, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں, ہم نے دیکھا کہ مئی کے اندر بھی مذاکرات ہوئے تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی, اور پھر وہ مذاکرات حکومت مان گئی تھی الیکشن کے اوپر, باتیں یہ سامنے آئی. آپ چونکہ بہت کلوزلی دیکھ رہے تھے. پیچھے چلے جائیں نا, آپ اس سے پیچھے چلے جائیں. لانگ مارچ ہوا جی, لانگ مارچ سے پہلے اس نے 4 نکات رکھے. میں خود میں بیٹھوں آپ کے سامنے گواہ ہوں. اس کو کہیں جھٹلا دے اس کو اندر جو پڑا ہوا ہے. 4 اس نے نکات رکھے, ہم نے وہ 4 نکاتوں کو سمجھا جسٹیفائیڈ ہے. ہم نے اس کو جا کے صرف ایک درخواست کی مذاکرات میں کہ بھائی تم کھڑے ہو کر یہاں پر فوج کی تذلیل, شہداء کی تذلیل, اینٹی اسٹیٹ بیانیاں چھوڑ دو, اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھو. مان گیا. جب ہم اس کو فائنل پہ پہنچے وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے جا کے لانگ مارچ کر دیا. اس کے بعد اس نے حملے شروع کر دیے. اس کے بعد اس کے سوشل میڈیا نے کہا مرو اور مارو. پھر کبھی سول نافرمانی کی تحریک ہے, کبھی کسی کو کہتا ہے کہ پیسے نہ بھیجنا پاکستان میں. آج مارنگ بروچ کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے. تو مجھے کسی نے کہا اس نے مارنگ بروچ کے حق میں ایک بات کر لی ہے. میں نے کہا یار جو ہربیار مری کے جا کر جگہ پر انگلینڈ کے اندر اس کی جگہ پر جا کر گواہی دے سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں کرتا, تو مارنگ بلوچ کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی بی ایل اے کا یہ سپورٹر ہے, پی ٹی پی اس کی سپورٹر ہے. اس کے ساتھ تو جو لوگ ہیں بیچارے وہ پھنس گئے ہیں, نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, وہ اب اس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی. پارٹی اس نے ایسی ترتیب دے دی ہے کہ اگر اس کی پارٹی میں کسی نے غیرت کی بنیاد پر, اصول کی بنیاد پر کوئی بات کرنے کی کوشش کی, نیچے غول ہے وہ لوفروں کا, لفنگوں کا, جو اس بیچارے سیاستدان کے اوپر پڑ جائیں گے. وہ خوفزدہ ہو کہ سیاستدان بھی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. ساروں کو اس نے اس کیفیت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لہن کرن. اللہ کا ایک سسٹم ہے, یہ اسی اپنی ہر چیز کی بات میں یہ خود پھنسا ہوا ہے. اس کی کس بات کو سنجیدہ لیں گے آپ؟ میں روکڑی صاحب کو میں ذرا تھوڑا سا جواب دینا اشتیاق صاحب. جی آپ بول سکتے ہیں. میں آپ سے سوال یوں کر لیتا ہوں کہ ظاہر اب مذاکرات ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. 28 کو پتہ نہیں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے, اور 31 جنوری کی پہلے ہی ڈیڈ لائن بانی پی ٹی آئی دے چکے ہیں. تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس آپشن آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ وہی سول نافرمانی, وہی سڑکوں پر آنا, اسی کو دہرایا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں روکڑی صاحب کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص عمران خان کے ساتھ رہا وہ سیاست میں بھی زندہ ہے, اور وہ اس کی قوم عزت بھی کرتی ہے. یہ جن کو آپ نے ان القابات سے نوازا, I don't expect from you کہ اس طرح کے القابات آپ کسی کے لیے رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی خان کو چھوڑ کے گیا, چاہے وہ علیم خان ہو, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو, یا چاہے اس ملک کا جتنا بھی طاقتور شخص تھا, خان ایک برانڈ ہے. اور عمران خان کے ساتھ جو جڑا رہا وہ سیاست میں بھی مقبولیت پائی اس نے, اور اس نے اس ملک کے عوام کے اندر بھی مقبولیت پائی. اگر اتنے ہی یہ طاقتور تھے, اگر یہ استحکام پارٹی والے جو بنائے گئے تھے اتنے ہی طاقتور تھے,
تو پھر ان کو ایک سیٹ ملنی تھی. کیا ان کا یہی مینڈیٹ تھا؟ جہانگیر ترین کہاں گیا؟ اس قوم نے رد کر دیا, مسترد کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ فارم 47 کی حکومت کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ان کی حکومت ہے, اگر ان کے پاس اختیار ہے, تو ہم نے 2 وہ مطالبات رکھے تھے, جس میں سے 8 فروری کا مطالبہ بھی ہم نے نکال دیا تھا کہ صرف اور صرف یہ اپنی لیجیٹیمیسی ثابت کر دیں, یہ اپنی اس اختیار کو ثابت کر دیں کہ یہ کمیشن بنا کے ہمیں بتا دیں, ہمیں پتا چلے کہ یہ جعلی حکومت کے پاس اتنا بھی اختیار ہے کہ یہ ایک جینوئن 26 نومبر والا جس دن گولیاں چلائی گئیں اس کے اوپر یہ کمیشن بنا دیں. کون سا خوف ہے؟ سپریم کورٹ کے 2 ججز 3 ججز کا کمیشن بنا دیں, جو فیصلہ آئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے, اس کی ایک فیکٹ فائنڈنگ آ جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گولی کیوں چلائی گئی. اور پھر اس کے بعد اس نہتے عوام کا قصور کیا تھا؟ ان کا سوال یہ تھا کہ ہمارے لب کیوں سی دیے گئے ہیں, ہمارے اوپر ہمارا مینڈیٹ کیوں چھینا گیا ہے, حق حکمرانی اس کے نمائندوں تک کیوں نہیں دیا گیا. اس آواز کو دبانے کے لیے, اس احتجاج کو دبانے کے لیے, جس طرح سے انہوں نے ٹھیک ہے, آپ کا اشتیاق صاحب آپ کا مطالبہ ہے کہ کمیشن بن جائے, لیکن آپ کی بات میں تضاد ہے نا, وہ یہ ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان نے 1 سیٹ جیتی ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نے ریگڈ ہے اور فارم 47 کی حکومت ہے, تو اگر ریگڈ کرنا ہوتا تو پھر استحکام پاکستان کو بھی جتوا دیا جاتا. تو آپ کی اپنی گفتگو میں تضاد نظر آ رہا ہے نا, یا تو الیکشن صحیح ہوئے ہیں یا صحیح نہیں ہوئے. لاہور کی سیٹ سے جس طرح جتوائی گئی نا, سلمان اکرم راجہ صاحب والی سیٹ جتوائی گئی, آپ بگور صاحب والی سیٹ دیکھ لیں, اس کے حوالے سے آپ کے سامنے فیکٹس ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم نے اعتماد کیا عمران خان کے اوپر, اچھا ڈیٹ کو چوکی اس جعلی حکومت نے, پی ڈی ایم حکومت نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا تھا. آج بھی اس ملک کی سیاسی استحکام کے لیے خان کی ان کو ضرورت ہے, خان کی کال ہوگی, اس ملک کے اندر استحکام ہوگا. جن کی عزت خراب ہوئی ہے ان کی عزت بھی بحال ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی خان کے بغیر یہ بیٹھ کے کوئی بات کر لیں. کیوں خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, جن کا مینڈیٹ ہے اس سے بات کی جائے. اور جب مینڈیٹ والے جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ آگے ہو کے حکومت اپنی بات کریں, تو ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک کمیشن بنا سکے. کون سی حکومت, کس کی حکومت؟ اور جس طرح سے مذاکرات کی بات آپ کہی, ہم نے کتنا ٹائم دیا خان صاحب نے کہ آپ یہ کمیشن بنا لیں, اور اختیار ہے نہیں, پوچھ کے آگے تو سوال کا جواب دینا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کال ہے وہ ہماری کال ہے, جو ان کی انسٹرکشنز ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. کون ہے اس طرح سے عمل کرنے والا؟ ہم نے پوزیٹیوٹی کے لیے اس ملک میں سیاسی استحکام اور معیشت کے استحکام کے لیے جی قطع کلامی کی معذرت, افسوس تو یہی ہے کہ 2018 سے اور 22 تک جتنا آپ کے پاس اختیار تھا نا, موجودہ حکومت کے پاس بھی اتنا ہی اختیار ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. شنیلا عمار صاحبہ, اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی ضرورت ریاست کو ہے, عوام کو ہے, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اشتیاق صاحب تو یہ کہیں کہ ان کے پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں, لیکن جی مجھے آ رہی ہے آواز, آپ کو میری آ رہی ہے آواز؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا دیکھیں, وہ ان کی پارٹی کے بانی ہیں, وہ تو اپنی بانی کے بارے میں یہی بات ہی کہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ریاست کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کے ساتھ کبھی عمران صاحب کے معاملات بہتر ہوں گے. اگر کبھی عمران کسی مذاکرات کے ذریعے یا ڈیل کے ذریعے باہر بھی آتے ہیں تو اقتدار ان کو اتنی جلدی نہیں ملنے والا. پاکستان میں انپریڈکٹیبل ہے سیاسی سچویشن, میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ فیوچر میں کیا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب نے سسٹم کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد نہیں کی ہے. اگر ہم نواز شریف صاحب کی بات کریں تو ان کو بھی اقتدار سے نکالا گیا پاناما کے ذریعے, لیکن وہ سسٹم کے اندر رہے, انہوں نے ایسا کوئی نقصان نہیں کرنے کی کوشش کی جس سے ریاست کو نقصان پہنچنے کی کوشش ہوئی ہو. یہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو تھی ڈیل کو سسپینڈ کر دیا گیا, آئی ایم ایف کے باہر جا کے احتجاج کیا گیا کہ پاکستان کو آپ قرضہ مت دیں. اس کے بعد جو پاکستان کے خلاف ریاست مخالف مہم چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ سب کے سامنے ہیں. ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیفالٹ آپ پاکستان کر جائے, پھر وہاں سے جا کے سینیٹرز کے ذریعے پاکستان کے خلاف بیانات دلوائے جاتے ہیں, پھر جو 9 مئی ہوا اور پھر جو 26 نومبر ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیروں کے اوپر خود کلہاڑیاں ماری ہوئی ہیں.
اور 9 मई کے فیصلے جو ہیں ملٹری عدالت کے ذریعے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ ابھی سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس فیصلے کو نہ مانے, اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دے, تو سب کے سامنے ہے جو وہ حقیقت آ جائے گی, پھر تو کسی کمیشن کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے. یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا, یہ مذاکرات تھے. بات یہ ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی سنجیدہ ہے مذاکرات میں, نہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی اس طرح سے نظر آئی ہے. حکومت نے تو بھی اپنا جواب دیا بھی نہیں ہے, اور ان کے جواب کا ویٹ بھی کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ جو پی ٹی آئی تھی ان کی طرف سے کہا یہ جا رہا تھا کہ 2 میں سے ایک بھی بات مانی گئی تو مذاکرات ختم. یعنی پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں, اور کمیشن بنے گا, فیکٹ فائنڈنگ آپ کے سامنے آئے گی, تو پھر ہی آپ کے لوگ رہا ہوں گے. دوسرا مطالبہ تھا کہ سب کو رہا کر دیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی تھی. ایک طرف کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی ہمیں لوگوں کی رہائی نہیں چاہیے, تو پھر کس طرح سے آپ کو رہائی چاہیے؟ پھر آپ کو عدالتوں کے ذریعے چاہیے, تو آپ اپنے مقدمہ جا کے عدالتوں میں لڑے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا ہوا. اور عوام کی بات ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے, ہم اسے انکار نہیں کرتے کہ ان کی عوام میں سپورٹ نہیں ہے. کم ہے یا زیادہ ہے یہ تو الیکشن کے دنوں میں پتہ چلے گا. ابھی تک بائی الیکشن یہ سب ہار رہے ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی کے لیے عوام نہیں نکل رہی ہے. اب آپ جتنے بھی احتجاج دیکھ لیں, وہ احتجاج کس طرح سے ناکام ہو رہے ہیں. کے پی کے سے صرف سپورٹ ملتی ہے کیونکہ وہاں پہ اپنی حکومت ہے, وہاں سے سارے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اسلحہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس, ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں, گاڑیوں میں ان کو لے کے آ جاتا ہے. لیکن باقی 3 صوبوں سے لوگ نہیں آ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا ملی ہے, لیکن کوئی ایک جگہ پہ بھی آپ کو احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو بانی پی ٹی آئی کے لیے رستہ تو مذاکرات اور سسٹم کے اندر ہی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں, اور شاید ان کو کوئی امید بھی ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں ایک ملاقات ہوئی ان کی گوہر صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ, اور بانی پی ٹی آئی نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھی بات ہے, ملاقات ہوئی. اسی طرح بڑی خوشائن بات ہے, پہلے تو دروازے بند تھے. تو بانی پی ٹی آئی کو شاید امید ہو کہ سسٹم سے نکل کے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے مجھے کوئی رہائی یا مجھے کوئی ڈیل مل جائے, تو شاید وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. مذاکرات ایک دن کی بات نہیں ہوتے ہیں, مذاکرات کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور مذاکرات کبھی بھی مشروط نہیں ہوتے. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے کچھ 2 لوگ کے بعد اٹھتے ہیں, آپ حکومت کو جواب تو دینے دیتے, آپ حکومت کے جواب کا ویٹ تو کر لیتے کہ وہ آپ کو جواب آ کے دے کیا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کمیشن کے اوپر مان جاتے. ابھی ان کا جواب بھی نہیں آیا, اور اس سے پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارے مذاکرات ختم ہیں. تو یہ سیاستدانوں والی اپروچ نہیں ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے شنیلا امار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سسٹم میں رہتے ہوئے اسٹرگل نہیں کی بلکہ تصادم کا راستہ اختیار کیا. گو کہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے, ایک وقت ایسا تھا, ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان پہ ایک نشان لگا دیا گیا ہے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے ملک, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. اس کے بعد وہ ریورس ہوا. تو بانی پی ٹی آئی کا کچھ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال بعد 4 سال بعد ہم دیکھیں وہ الیکشن لڑ رہے ہوں, پھر وہ اقتدار میں آ جائیں, یا یہ جیسے کہتے ہیں مکو ٹھپ دیا گیا ہے, یہ اب ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں مکو بندہ خود ٹھپتا ہے اپنا. اچھا, دوسرا میرے بھائی جو کہہ رہے تھے نا عزت عزت عزت, کون سی عزت, کس انسان کی عزت, کون سے انسان عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا فیصلہ ہے, العزت للہ جمیعا, عزت اللہ کہتا ہے ساری کی ساری میری ہے. اللہ کہتا ہے جس کو میں مرضی عزت عطا کروں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے, عزت کا معیار کیا ہے. یعنی ہم نے عزت اس کی وجہ سے عزت ہے, اس کی وجہ سے عزت ہے, وہ چیز کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی عزت ہے. عزت اللہ کی ہے. آپ نے ان لوگوں نے اس کو, یہ تو بھگوان جیسے بنایا ہوا ہے نا لوگ, انہوں نے یہ تو ان کا ہنومان بن چکا ہے. عزت اس کی وجہ سے, پاکستان اس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے, دنیا اس کی وجہ سے پھر رہی ہے, وہ برانڈ ہے, وہ یہ 74 سال کا وہ بڈھا ہے, اس کا دماغ پہلے خراب ہوا ہے, بعد میں یہ باتیں کر کے اس بیچارے کا, بیچارہ تو خیر نہیں کہوں گا, اس کی ویسے مت ماری گئی ہے. سب سے اہم ہوتا ہے ہر پولیٹیکل آدمی کے لیے. ویسے مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی گفتگو جو ہے پولیٹیکل, میری بات میں اس کو آپ سے بہت اچھا جانتا ہوں, زیب نہیں دیتا, لیکن دیکھیں میری بات سن لیں, بنا دیا نہیں یہ بات جو ہے وہ جو غلط ہے, ضلع میاں والی کے اندر وہ عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ نے عزت دی ہوئی ہے انہیں. اور اشتیاق صاحب میں اشتیاق صاحب آپ سے جواب دوں گا, آپ خرم صاحب کو اگر بولنے دیں گے تو. نہیں سوال نہیں ہے, اپنی باری پہ بات کیجئے گا. وہ قرآن کا اشتیاق صاحب اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا. خرم صاحب کو میاں والی آیا ہوں, میاں والی کے اندر پولیس اسٹیشنوں کو آگ لگوا دی, پی ایف بیس پہ حملہ کر دیا, تھانے جلا دیے, سیشن کورٹ جلا دیے, غریبوں کے بچے
जिनके पास घर की रोटी नहीं है, एक यहाँ पे बेवा फिर रही है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका खामन लोडर रिक्शा चलाता था, उसने जाके हमला कर दिया एयरफोर्स बेस पे, उसको 14 साल या 10 साल सजा है, उसके बच्चों का पूछने वाला कोई नहीं है, हीरो बना हुआ है, ब्रांड है। आप देखें तो सही। और उन तमाम को जिन्होंने ये सारा कुछ किया, यूनिवर्सिटी से बच्चे निकल गए, उनको 2-2 हजार रुपए जाके दिए घरों के अंदर। इस तमाम लीडरशिप के अपने बच्चे, इनकी अपनी बीवियां, इनके अपने घर, सिवाय ERC के और सिवाय इसको कैश करने के, इसके फायदे उठाने के, वो यमने बना बैठा है। तमाम के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जलील और रसवा कर दिए उन बच्चों को, उकसा के। और किसके खिलाफ उकसा? मुल्क के खिलाफ। कभी पैसे जमा नहीं कराओ, कभी कहेंगे सिविल नाफरमानी कर दो। वो किस बात की हम सियासत कर रहे हैं? सियासत है किस लिए? सियासत पे हम क्यों नहीं कहते कि ये एंड है, इससे आगे हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे? सियासत इसलिए नहीं होती कि मुल्क को आग लगा दी जाए, सियासत इसलिए नहीं होती कि यूनाइटेड नेशंस के आगे पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जुलूस किए जाएं। खुर्रम साहब वो तो कहते वो तो मानते ही नहीं है ना। खुर्रम साहब वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये पॉलिटिक्स है। आप मेरे पास वकील साहब आ जाएं, आपको मैं सारी अपनी जायदाद लिख के दे दूंगा अगर मेरी कोई बात झूठ हो। ये दोनों मेरी बहन और ये गवाह हैं कि अगर एक बंदा प्लानिंग के साथ इस तहरीक इंसाफ के इस काम में शामिल ना हो। मियांवाली के 8 केसेस हैं, मैं आपको वीडियो से लेके उनके घरों में ले जाऊंगा, सामने बिठा दूंगा, वो मानेंगे आपके। क्यों जुल्म करते हैं आप इस मुल्क के साथ? अल्लाह के बंदो, आप तमाम को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा घर है, हमारा वतन है? जिसका दिल करता है इस मुल्क के ऊपर बातें शुरू कर देता है। और किसके पीछे कर रहे हैं? उसके पीछे जिसने अपने तमाम जो दोस्त हैं, जिन दोस्तों को दोस्त छोड़े नहीं जाते, उसने अपने तमाम दोस्त रुसवा किए हैं। किसके पीछे आप अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पैसे ना भेजो इस मुल्क को, सिविल नाफरमानी कर दो, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क के 4 टुकड़े हो जाएंगे। कैसी बातें करते हैं आप? गरीब सा हमारा मुल्क है। 4 साल भाई तुम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हो, तो मुझे कारनामा तो बताओ तुम्हारा कौन सा कारनामा है इस मुल्क के अंदर? गुजदार तुम्हारी चॉइस है, गोगी तुम्हारी चॉइस है। कम ऑन, हम यकीन करें, वकील साहब से बहुत ज्यादा चीजें हमें अंदर की मालूम है। हमने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है उसके करीब, और उस वक्त भी उसकी पूरी खैर खाई की कि अल्लाह के बंदे ये काम ना कर, इन कामों के साथ नुकसान होता है। पॉलिटिक्स फ्रिक्शन का नाम नहीं है, पॉलिटिक्स मुल्क दुश्मनी का नाम नहीं है। आप एक स्टेट्समैन हो के अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम तो एक दरख्त हो जिसके ऊपर फल लग गए, झुक जाओ। अकड़ से क्या होगा? इंसान को इंसान ना समझो क्या होगा? किसी की अहमियत को अहमियत ना दो क्या होगा? जिसने कंधों पे बिठाया उसी के बालों में हाथ डाला। आप क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? आपके बच्चे अपने लुट डाल रहे हैं। आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने हराम कमा के, जो टोयोटा 96 पे आया था, आज वो रेंज रोवरों के अंदर फिर रहे हैं वो लोग। मुल्क आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपकी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, आप रहमदिल होने चाहिए, आपको अपने मुल्क का काम करना चाहिए। आपके कागजों के अंदर नाम लिखा हुआ कि इसने मुल्क के अंदर ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। FBR तबाह हो गई, 9 IG तब्दील हो रहे हैं, गवर्नेंस है नहीं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के निकलने के बाद हर मूवमेंट, हर दूसरे महीने मुल्क को आग लगा दो। मुल्क ने कसूर क्या किया? यानी हम वाई कांट वी स्पीक ट्रूथ? हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते? मैं अपने बच्चों को कई दफा कहता होता हूं कि तुम्हारा भाई अगर ज्यादती कर रहा है और तुमने भाई ने अगर उसको रोक लिया, वो ज्यादती छोड़ देगा। लेकिन अगर तुमने भाई बन के उसका साथ दिया इसकी ज्यादती के अंदर, तो वो तो और ज्यादा जरी हो जाएगा। मैं जितनी बातें आज तक की हैं, जितनी बातें, मैं वकील साहब को कहता हूं चले जाएं उसके पास और उसको जाके कहें मैंने ये जो बातें की हैं, जब से मेरी वो एक बात। और रोबी साहब, मैं भी काफी सारा जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ताल्लुक यही है। मैं रोबी साहब 2018 से भी हूँ, लेकिन बात यह है कि सिर्फ मफाद परस्त जो है ना, वो चाहते हैं कि हम इक़्तिदार के लिए सियासत करें। अगर हम सिर्फ इक़्तिदार सियासत नहीं होती, इस मुल्क की बेहतरी भी सियासत होती है। इस मुल्क के अंदर जिस तरह से बर्बादी आई है, पॉलिटिकल पार्टीज इस एजेंडा पे होती है कि हम हैं, इस मुल्क की इज्जत हमारी वजह से है, ये मुल्क हमारी वजह से है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? ये PDM की पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये PDM की पार्टी कहती है
इश्तियाक साहब सवाल सुन लें, मैं आईजी काफी की देर से तब्दीली सुन की रहा बात हूं जी, की मैं खुरम बिल्कुल साहब ने, सुन रहा हूं उन्होंने उनको। कहा कि 9 से 10 आईजी तब्दील हुए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, मेरा चूंकि इलाका है तो मैंने वहां एक तहसील है कलूर कोट, उसके अंदर दौरान पीटीआई वफाकी हुकूमत 11 एसी तब्दील हुए एक तहसील के अंदर, 11। ये मिसाल, मैं इसका खुद ऐनी शाहिद हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इश्तियाक साहब, गवर्नेंस कहां थी? ये तो एक फैक्ट है ना कि गवर्नेंस नहीं थी। जी मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं। क्या अगर नाअहल आदमी कोई बिठा दिया जाए जी। और जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्लैकमेल करे, जो करप्ट, जो रिश्वत ले, तो क्या उसको वहां रहने देना चाहिए? इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। अगर एक शख्स नाकाम हुआ है तो दूसरे को आप ट्राई करोगे, दूसरा नाकाम हुआ है, दूसरा अप टू द मार्क नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ये मीरास है उन लोगों की जो करप्ट माफिया बैठ के खा जाए और उनको कोई पूछने वाला नहीं हो? आप इसको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? सर, क्यों नहीं ये कहते हैं तीन कि उस महीने वक्त एक शख्स को महंगाई का देंगे रेट तो वो क्या नीचे जिले आया में था? काम करेगा? आपका जीडीपी क्या था उस वक्त? कितना आपका ओवरसीज पैसा आया उस वक्त? आपकी एक्सपोर्ट्स क्या थी जब उस वक्त आपने इस हुकूमत को चलता बना किया? तो इस बात को देखें। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का इमेज खराब किया, यूएनओ में जाके आपकी पाकिस्तान का इमेज बढ़ाया। कौन था जिसने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट? किसने जाके कहा कि इस्लामोफोबिया जो है वो गलत है? यूरोप को किसने बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं? किसने जाके बताया कि अफगानिस्तान की जंग में हमारे 80,000 लोग जो शहीद हुए हैं वो गैर जरूरी है अपने मरवाए हैं? ये बात आप करते हैं। क्या इसको गवर्नेंस कहते हैं कि सिर्फ इक्तदार लो, भूख चाटो और इक्तदार लेके आप घर को चले जाओ और आप कहें कि जी आपको पूछने वाला कोई ना हो? अगर कोई चीनी स्कैंडल आता है तो जहांगीर तरीन साहब से क्यों नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। अलीम खान साहब के साथ अगर कोई सोसाइटीज का इशू आया है तो क्यों ना उसका हेड पूछे? क्या वो सबको खुली छुट्टी दे देता और ये कह देता कि जी ठीक है आप जो करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है? अगर यही चीज थी तो फिर खान के आने की जरूरत क्या थी? फिर ये तब्दीली किस चीज की थी? हम तो कहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाते हैं, हम इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लाते हैं, और साइफर के जरिए निकाल दिया। आपको एक साइफर आ गया, आपको बाइडेन हुकूमत ने कहा, क्या बना उसके साथ? बाइडेन हुकूमत चलती बनी। आप देखें कि उस हवाले से खान ने इस मुल्क की कौम को शऊर दिया और इस हेलो, आवाज आ रही है जी? ठीक है शनीला उमर साहब, अब खान ने शऊर दिया इस कौम को और साइफर के जरिए निकाला गया, मुज़ाकरात होते अब आगे देख रही हैं? नहीं? अच्छा देखें, मुझे तो थोड़ी हंसी आ रही थी कि खान ने कौम को शऊर दिया। अच्छा। और एब्सोल्युटली नोट कहा और यूएन के अंदर गए तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बात यह है कि पीटीआई वालों ने सिर्फ समझ लिया है कि इमरान खान से पहले तो पाकिस्तान को कोई जानता भी नहीं था और इमरान खान आया तो लोगों को पता चला कि पाकिस्तान है। इनकी जो सोच है वो 2022 के बाद, 2018 से 2022 शनीला साहब आप कंटिन्यू कीजिए। मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने बात जी 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 आप कंटिन्यू प्लीज। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अमेरिका जिसने आपसे अड्डे मांगे भी नहीं थे, वो एक इंटरव्यू था जिसमें पूछी गई थी ये बात के मांगेगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का तो कोई मौका आया ही नहीं कि जिसको ये जताएं, बल्कि उसी अमेरिका के सेनेटर से भीख मांगी गई थी जेल जाने से पहले कि जी प्लीज पाकिस्तान के ऊपर आप प्रेशर डालें। उसी अमेरिका से ट्रंप से उम्मीदें लगाई गई हैं। हर रोज जो रिचर्ड गर्नल का एक ट्वीट आता है पूरी पीटीआई उसके ऊपर भंगड़े डाल रही होती है, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो आजादी गुलामी एब्सोल्युटली नॉट एक ट्वीट के ऊपर ही खत्म हो जाता है। ज़ल्मे खलीजात की एक ट्वीट आती है तो सारे जमाने को बताया जाता है, और ट्रम्प को तो ऐसे ही पोर्ट्रेट कर लिया गया कि जैसे ट्रम्प आएगा और हर इनकी लोग यही बताते थे कि आज तकरीर होगी तो ट्रम्प खान की रिहाई की बात करेगा, कल वो ट्वीट कर देगा। तो ये एब्सोल्युटली नॉट वाली जो बात है, प्लीज इससे अब लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और दूसरा जो यूएन के अंदर जब भी जाएं कश्मीर के ऊपर बात होती है, नवाज शरीफ को हमने बुरहान वानी के ऊपर बात करते भी देखा था कि जिसके ऊपर इंडिया ने सबसे ज्यादा रिएक्शन दिया था। तो ये बात नहीं है, पाकिस्तान का जो भी जाता है वहां पे सरबराह वो पाकिस्तान के बारे में ही बात करता है, कश्मीर पे बात होती है सब कुछ होता है।
खत्म कर दें लोगों को इन सारी चीजों के साथ बेवकूफ बनाना। करप्शन की जहां तक ये बात करे थे, वो रजाक दाऊद वो आपके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी हमारे सामने। अनिला, उसको हटाया गया, फिर उसको शनीला मार साहब, हमारा तकरीबन वक्त मुकम्मल हो चुका है, दे दिया गया। जी मैं माजरत, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ चूंकि वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। खुर्रम साहब से मैं आखिर में 2-4 कमेंट्स लेना चाहूंगा, 1 मिनट है हमारे पास। खुर्रम साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये ट्रंप की कॉल कब आ रही है, और क्या वाकई अगर कोई मैसेज कॉल इस तरह आ जाता है तो अडियाला का दरवाजा खोल दिया जाएगा? सर, ट्रंप की ना कॉल आएगी इसके खिलाफ, याद रखिएगा। अच्छा, डोनाल्ड लू का जो केस है, जो इन्होंने उसको कांग्रेस के अंदर लेकर गए, और डोनाल्ड लू ने जाकर इनका पूरा वहां पर बयान दिया कि उसको लाइफ की थ्रेट्स की गई, उसकी और उसकी फैमिली को, फ्रॉम पीटीआई लीडरशिप। और डोनाल्ड लू एक सफारतकार होकर उसने डिनाई किया, उसने कहा कि जितनी भी बात लगाई गई है कि अमेरिका ने इसकी हुकूमत उल्टाई थी, ये सारा इल्जाम है, और डोनाल्ड लू की गवाही इनके खिलाफ चली गई। और किसी भी गैर मुल्की सफारतकार को इस तरीके से खराब करना और उसको कत्ल की धमकियां इन्होंने दी हुई हैं, वो अमेरिका है। डेफिनेटली चीजें इतनी आसान नहीं है जैसे ये समझ रहे हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इनकी जो इनको सपोर्ट थी डेमोक्रेट से, इनको रिपब्लिकन्स की तरफ से वो सपोर्ट नहीं थी, यानी रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट की तरफ से। डेमोक्रेट्स के दौर में आपको याद हो, इन्होंने पता नहीं कितने सेनेटर्स इकट्ठे कर लिए और उनसे लिया। आज इन्होंने टोटल 2 या 3 सेनेटर्स की इन्होंने जाके एक मीटिंग कन्वीन की है। दैट्स ऑल। आई सी टफ डेज फॉर हिम। अच्छा, इसके लिए, इमरान के लिए, फ्रॉम ट्रम्प साइड, नो लव लेटर फॉर हिम। इससे मजीद सख्त दिन होने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज इसने ब्लेम किया उनको। मुझे को ब्लेम करे कि इसने मेरे साथ ये किया है, और मुझे अच्छा लगेगा। और उनको, यानी जो इसने सारा जो साइफर कार्ड खेला और जो इस पाकिस्तानी कौम को खिलाफ किया अमेरिका के, उन्होंने झंडे जलाए अमेरिका के, तो वो क्या वो उसको अच्छा महसूस करेंगे? क्या मेरे पे इल्जाम लगेगा और इल्जाम 100% झूठा हो तो मैं उसके ऊपर तसल्ली होगी मुझे? यानी कि उस चीज के ऊपर मैं अप्रिशिएट करूंगा उसको? नॉट एट ऑल। वो मुल्क है, कोई मुल्क भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुल्क उसको नहीं बर्दाश्त करता। इसलिए तो हमारे तमाम ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात, चाहे सऊदीया है, चाहे है मलेशिया, चाहे है तुर्की, चाहे है चाइना, चाहे है अमेरिका, इसने किस मुल्क के साथ आपके सफारती ताल्लुकात को जोड़ा है जिसकी इसने किस चीज को डैमेज नहीं किया? अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। हमें सियासत रियासत के लिए करनी होती है, सियासत सियासी पार्टियां मुल्क को बनाने के लिए होती हैं, कि ये नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर आप जाके, उधर मोदी पहुंचा हुआ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जब मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे एजिटेशन कर रहे हैं। IMF के आगे जो इतना बड़ा एंटी स्टेट इन्होंने मुजाहिरा किया, ये कर क्या रहे हैं? ये किसको, यानी कि मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ मुजाहिरे शुरू कर दे, मेरे अंदर क्या बचेगा? यानी इन्होंने तो बच्चों को, आपके पाकिस्तानियों को मुल्क के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल। ये इंग्लैंड के अंदर 8 दिन पहले की आप इनकी कार्रवाई देख लें, इन्होंने क्या किया। ये शहबाज गिल की 3 दिन पहले अमेरिका के अंदर ही क्या कार्रवाई क्या किया। एहसास यहां ही खत्म हो गया है इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि हम किसके साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ। इनकी शिनाख्त क्या है हमारी इस मुल्क के अलावा? मुझे ये बताएं। ये जाए किसी और मुल्क को जाके रह के अपनी शिनाख्त बनाने की कोशिश करें। क्यों इसके दुश्मन हो गए हैं? इस मुल्क ने कसूर क्या किया है इनका? अल्लाह ने इसको मौका दिया, तो जब अल्लाह ताला ने इसको मौका दिया तो इसने तो पंजाब गोगी के हवाले किया हुआ था। किसी दिन प्रोग्राम रख लें और गोगी और पिंकी के इसके ऊपर बात कर लें। क्यों तकलीफ होती है? मैं इस पे प्रोग्राम रखता हूं और तफसील से इस पे मैं आपसे खुर्रम साहब इंशाल्लाह बात कर लें। बिल्कुल मैं इस पे आने वाले प्रोग्राम में आपसे इस पे तफसील से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे टीवी को वक्त दिया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। एडवोकेट इश्तियाक खान, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का आप हिस्सा हैं, आप हमारे साथ मौजूद थे। और शनीला मारसाफियाँ तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। कल तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।